بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب ہر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے قرض سے نجات کے لیے 3 دعائیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس زمانے میں قرض لینے سے بہت ہی زیادہ بچے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس زمانے میں یعنی اس دور میں قرض لینے سے بہت ہی زیادہ بچے، کیونکہ قرض دار ایسا ہے کہ جس کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ قرض نہ لیں۔ آخر انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کبھی ایسی مشکلات پیش آ جاتی ہیں کہ ان کو لینا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی وقت قرض کی ضرورت پڑے تو پہلے کوشش کریں کہ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے آپ کا کام چل جائے، اور صلاۃ الحاجت پڑھتا رہے اور دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ قرض سے بچا دے۔ پھر بھی بہت ہی مجبور ہو جائے تو قرض واپس کرنے کی پختہ نیت کے ساتھ قرض لے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرض لے اور اس کی نیت واپس ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرض خواہوں کو مقروض کی طرف سے خود ادا کریں گے۔ یعنی آپ نیت ایسی رکھیں کہ میں نے اس کا قرض واپس کرنا ہے، دل میں یہ نیت نہ رکھیں کہ نہیں میں نے نہیں واپس کرنا۔ جب آپ کی نیت ایسی ہوگی، اگر آپ دنیا میں نہ بھی ادا کر سکتے تو بروز حشر، بروز آخرت اللہ پاک خود آپ کا قرض ادا کریں گے، یعنی ان کو راضی کر دیں گے۔ یعنی جو آپ کے قرض دار ہوں گے یا جن سے آپ نے قرض کیا ہوگا ان کو اللہ پاک راضی کر دیں گے۔ اس کے علاوہ قرضہ لینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ قرض کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی۔ قرض لینے کے بعد اس کو اپنی کاپی میں لکھ کر رکھے اور اپنے گھر والوں کو ضرور بتا دے، تاکہ انتقال کے بعد وارثین کو پتہ رہے کہ اتنا قرض فلاں صاحب سے لیا ہے، ان کو واپس کرنا ہے، اور اتنا قرض فلاں صاحب کو دیا ہے، ان سے لینا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرض دینا ہو تو اگر حد یہ سمجھ کر دے سکتا ہے تو وہ دے، اور واپسی کی امید نہ رکھے کہ اس زمانے میں بزرگوں کا ارشاد ہے قرض لے کر لوگ واپس دیتے نہیں ہیں، لہذا اگر حد یہ سمجھ کر دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، ورنہ معذرت کر لیں، کیونکہ قرض دینے کے بعد واپس نہ ملنے پر جو باہمی ناچاکیاں اور وطرفین میں اختلاف ہونا ہے، یعنی وطرفین میں اختلاف ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ابتدا ہی میں ایک مرتبہ انکار کر دیں۔ اسی طرح اگر قرض دینے کے بعد معاف کرنے کی یا مدت بڑھا دینے کی گنجائش ہو تو ضرور معاف کر دیں، یا مدت بڑھا کے اس میں بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مالی گنجائش دی ہو تو کوشش کریں کہ دوستوں اور رشتہ داروں کی اس طرح مدد کرتا رہے کہ قرض مانگنے کی نوبت نہ آئے، یعنی قرض مانگنے کی نوبت نہ ہی آئے، دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد کرتا رہے خود سے ہی۔ جس پر قرض ہو اور قرض کی وجہ سے پریشان رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا اہتمام سے مانگے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض سے نجات دے دیں گے اور رزق حلال فراوانی کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر اور غم سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی دباؤ سے، یعنی لوگوں کے دباؤ سے۔ تو حضرت ابو سعید خداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انصاری صحابی کو دیکھا جس کو ابو امامہ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، ابو امامہ کیا ہوا؟ آپ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر فقروں اور قرضوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تجھے وہ کلمات سکھاؤں کہ جب تو اسے پڑھے تو تیرے غم دور ہو اور تیرا قرض ادا ہو۔ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو صبح و شام مذکورہ بالا کلمات پڑھا کرو۔ وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں،
میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیوں کو دور کر دیا اور میرے قرضوں کو مجھ سے ادا کروا دیا. اللہم انت تکشف المغرم والمعصم. یعنی یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو سکھائی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تاوان سے چھڑانے والا تو ہی ہے اور گناہوں سے دور کرنے والا تو ہی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مجھے نہیں پایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا آپ جمعہ کے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ایک یہودی کا ایک واقعہ چاندی قرض تھا. میں آپ کے پاس آ رہا تھا لیکن راستے میں مجھے اس نے روک دیا. بس آپ علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جس کو تو پڑھے اگر تیرے اوپر صبر پہاڑ اور ایک روایت کے مطابق ہے حد پہاڑ کے برابر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دے گا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے یہ دعا ان کو بتلائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ دعا پڑھا کرو اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرة تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها الرحمت من سواک. ترجمہ اے اللہ اے اقتدار کے مالک تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بلائیاں تیری ہی ہاتھ میں ہیں یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اے دنیا و آخرت کے مہربان بادشاہ آپ جسے چاہیں دونوں دنیا و آخرت عنایت فرمائیں اور جسے چاہیں دونوں کو روک دیتے ہیں. میرے اوپر ایسی رحمت فرمائیں جس کے ذریعے سے آپ کے ماں سوا کی رحمت سے مجھے مستغنی کر دیں. یعنی یہ دعا ہے. یہ 3 دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں. تو ویڈیو تو کافی لمبی ہو گئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کسی قسم کا بھی قرض ہے تو آپ انشاءاللہ یہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اور جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ جن طریقوں پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلنے کا تو ان پر چلیں دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ جتنا مرضی قرض ہو تو یہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. باقی ویڈیو پسند ہے تو لائک لازمی کیجیے گا. چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیں. باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.